1973 کے آئین جو آرٹیکل 66 بھی کہتا ہے کہ سر وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر جو بھی کچھ کہے، ایک تو وہ کوئی کورٹ اس کو بلا نہیں سکتی، اس کی جو وہ ہے پروسیڈنگز ہے 66 کا، subject to the constitution and to the rules of procedure Majlis Shura Parliament, there shall be freedom of speech in Majlis Shura Parliament, and so members shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Majlis Shura Parliament. No person shall be so liable in respect of publication, shall be liable in respect of publication by or under the authority of Majlis Shura Parliament of any report, papers, votes or proceeding. In other respect, the powers, immunities and privileges of Majlis Shura Parliament and the immunities and privileges of the members of Majlis Shura Parliament, because میں نہیں چاہتا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور میرے قومی اسمبلی کے جو رولز، یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے، وہ خالی اس کی تفصیل وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ خالی اس کے لیے نہیں، جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو افسران کام کرتے ہیں، the validity یہ no officer or member of یہ آرٹیکل 69 clause 2 no officer or member of Majlis Shura Parliament whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercised by him or powers. In Article Majlis Parliament has the same meaning as in Article 66. اب سر بات یہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خالی سپریم کورٹ چھوڑیں، چاہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایڈیشنل کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سول جج کا کورٹ ہو، اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں، کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں، چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو، وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو، اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں، اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں، اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 10 سال ہو گئے ہیں، 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں، 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے۔ جناب عالی اسپیکر صاحب، آپ پبلک اکاؤنٹس، یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان، آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا۔
کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتا ہے اور اس کا وہ ایک ایک روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین پہ جس کا یقین ہے، اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو وائلیشن ہو رہی ہے، اگر کوئی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہو رہا، میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا، and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے میں ممبر نیشنل اسمبلی 2008 میں بھی بنا، 2013 میں اور 2018 سے یہ 22-23 آ گیا ہے. ہم لوگوں نے بھی اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہمارا جیسے ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں اپنے ایسٹس کا، اپنے مالیات کا، اپنے بیوی بچوں کا، ہم چاہیں گے کہ جو ملک کے قاضی ہوں، جو ملک کے فیصلے جو کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے، یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے، یہاں پہ سلطنت نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے.